السلام علیکم ناظرین، جو شخص یہ ویڈیو پوری دیکھے اور اس پہ عمل کرے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس سے امید ہو وہ بھی نہ سمجھے تو بہت درد ہوتا ہے۔ لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے، کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ خاموشیاں ہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ طوطا مرچی کھا کر بھی میٹھا بول لیتا ہے، لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ پنسل کا استعمال کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، اور اب پین کا استعمال کرتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بچپن میں غلطیاں مٹ سکتی تھی لیکن اب نہیں۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں ہے۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ قاصد کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بچڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو فضول لوگوں کی رائے کو اہمیت دے، جو چائے کے اوپر آئی ملائی کو دیتے ہیں۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہو تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ گھر کا خراب بستر ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ زندگی جب مشکل میں ناچ نچاتی ہے تو ڈول بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزارے، مٹھاس رکھے اور شہد بانٹے۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور مزاج بنو تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ زندگی میں کبھی کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے آپ پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہے، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔
کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ملے جو ساتھ بیٹھ کر ہنس گئے اور پیٹھ پیچھے ڈس گئے۔ زندگی کی پہلی استاد ماں، زندگی کی پہلی دوست ماں، زندگی بھی ماں کیونکہ زندگی دینے والے بھی ماں۔ باتوں کی مٹاس کبھی دل کے کپر کو ظاہر نہیں کرتی، ورنہ مور دیکھ کے یہ کون کہتا کہ یہ سام کاتا ہوگا۔ 3 چیزیں آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دیتی ہے اور آپ کے اندر گہرا خلا چھوڑ جاتی ہے: بیماری، پردیس اور کسی عزیز کا بچھڑنا۔ زندگی آپ کو کتنا ہی تکا دے، کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کا سہارا ہوتا ہے۔ سادہ اور مخلص رہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تک کر مر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دونوں مناظر کے درمیان کا فاصلہ صرف چند قدموں کا نہیں، بلکہ زمین سے پہاڑوں تک کا خلاصہ ان الفاظ میں ہے: اگر آپ کے والدین آپ کو جوان کرنے میں لاڈ پیار کرنے والا شہزادہ بنایا تھا، تو جب وہ بوڑھے ہو جائے تو انہیں بادشاہ بنا دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔